یا وہ شخص بھی جنت میں جائے گا المداومۃ علی التطہر عند کل حدث وصلاۃ رکعتین بعد الاذان، کہ جو شخص پاک و صاف رہتا ہے، جو شخص پاک و صاف رہتا ہے، ہر اذان کے بعد 2 رکعت نمازیں ادا کر لیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ یوما فدعا بلال عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فدعا بلال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صبح بلال کو بلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ استقامت پر قائم تھے۔ فقال یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، کس چیز نے تم کو مجھ سے جنت میں آگے کر دیا ہے، کس چیز نے تم کو مجھ سے جنت میں آگے کر دیا ہے۔ اننی دخلت البارحہ الجنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، فسمعت خشخشتک، مجھے جب جنت کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنے سے پہلے آپ کی چلنے کی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ تو بلال یہ کس وجہ سے ایسا ہوا آپ کے ساتھ میں، کیا آپ کام کرتے ہیں؟ تو بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ ما قط الا صلیت رکعتین، یعنی جب بھی اذان ہوئی نا، جب بھی اذان ہوتی تھی میں جو ہے وضو کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، جب بھی اذان ہوتی تھی میں 2 رکعتیں ادا کر لیا کرتا تھا۔ ولا اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا تھا تو میں وضو کر لیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بس یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں چل رہے تھے۔ اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے ایک چیز اور ہے کہ بندہ مسجد کی طرف جائے نماز کے لیے۔ راوی ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنہ، جو شخص صبح اور شام جاتا ہے مسجد کو، یعنی جو نماز کی پابندی کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا کے رکھا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر بنا کے رکھا ہے، اور جب یہ بندہ جنت میں جائے گا نا تو اللہ کا مہمان بنے گا، اللہ کا مہمان بنے گا۔ کون ہے یہ بندہ؟ جو صبح اور شام مسجد کے لیے جاتا ہے، صبح شام۔ عام طور پر آدمی صبح شام ہی مسجدوں سے غافل ہوتا ہے نا، تو صبح شام کہہ کر کے اس میں ساری نمازیں آ گئیں۔ تو جو لوگ مسجدوں سے محبت کرتے ہیں یا مسجدوں میں جن کا دل لگا ہوتا ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور ایسے لوگوں کی مہمانی اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اور وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے جس کو آپ نے کئی بار سنا ہے کہ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں جب کوئی جگہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں 2 کا ذکر آپ نے کرتے ہوئے کہا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک جوان کے حوالے سے آپ نے کہا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنی جوانی کی زندگی رب کی بندگی میں گزارتا ہو۔ تو ایسے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور ایسے لوگ جنت کے حقدار بھی بنیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، ایک اور ذریعہ جنت میں جانے کا، کثرت سے سجدہ کرنا، کثرت سے سجدہ کرنا، یعنی کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنا، کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنا۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا، یعنی باہر سوتے تھے وہ، اور ان کے لیے میں وضو کا پانی لاتا تھا، اور حاجت کی جو بھی ضرورت چیزیں ہوتی تھی میں لے کر کے آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز کہا فقال علی سل، مانگو، ربیعہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ محبت دیکھ کر کے کہ بیچارے ہمیں آرام پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ سوتے ہیں اور ہر ضروریات کی چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں، خوش ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہنے لگے سل، مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ فقلت، تو ربیعہ کہتے ہیں کہ اسأل مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، میرا صرف یہی سوال ہے اور کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جواب میں کہا قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی خوب زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، تب میرے ساتھ جنت میں ہو سکتے ہو۔ تو نفلی نمازوں کا اہتمام جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حج کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اور کسی طرح کی لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح سے پیدا ہوتے وقت وہ بے گناہ تھا،
ایسے ہی حج کرنے کے بعد وہ بے گناہ لوٹتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور سچا حج جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں، یعنی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے.